اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس کا دل غافل ہوتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ دعا کی جب بات ہوتی ہے نا، دعا پڑھنے کو دعا نہیں کہتے۔ دعا پڑھنا کچھ اور ہے، دعا مانگنا کچھ اور ہے۔ میں 2-3 مہینے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہے، اور پھر مجھے خیال آیا جب میری دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے، why am I asking اللہ سبحانہ وتعالیٰ in the first place؟ میں کیوں دعا مانگ رہا ہوں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفسہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ آج ہم دعا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو ہماری کنفیوژنز ہیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی ٹاپک کے حوالے سے، اور اگر کچھ کنفیوژن مزید رہ جاتی ہے تو وہ ہم انشاءاللہ کیو اے سیشن میں اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور آپ میں سے مجھے یہ بتائیں کہ عربک لینگویج کے کون سٹوڈنٹس ہیں؟ جسٹ ریز یور ہینڈس۔ اچھا، کئی لوگ کنفیوز ہیں، وہ صحیح طرح ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے کیونکہ میں سوال ایسا نہ کریٹیکل سوال کر لوں کہ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، ادعونی یہ کون سا فعل ہے، کون سا ورب ہے؟ جی، فعل امر ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ادعونی، وقال ربکم، تمہارے رب کا فرمان ہے، وہ حکم دیتے ہیں ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، رائٹ؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں آتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب خوب سننے والے ہیں دعا کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ کانٹیکسٹ جو چل رہا ہے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، رائٹ؟ لیکن اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، یقیناً میں قریب ہوں۔ یعنی if you want to ask اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ سبحان اللہ، it's a subtle point۔ اگر آپ کنٹینیو کرتے کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں میں ان کے قریب ہوں۔ پہلی سٹیٹمنٹ میں تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے مخاطب ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، یقیناً میں بہت قریب ہوں۔ اتنا انٹیمیٹ ریلیشن ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب بھی میرا بندہ دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے۔ اب آپ کے ساتھ جو میں نے یہ کچھ آیات شیئر کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از the most merciful۔ اور آپ اس بات کو بھی سمجھو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الغنی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی دعاؤں کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی دعا مانگنے سے نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اور بڑی کمال کی حدیث ہے، اور جب میں نے نیا جو ہے پڑھنا شروع کیا تو I just came across this حدیث، اور یہ حدیث قدسی ہے اور بڑی کمال کی حدیث ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ how powerful اللہ سبحانہ و تعالیٰ is۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ says یا عبادی انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندے تو میرا کچھ بھی نفع نہیں کر سکتا،
وَلَن تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، اور تم میرا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا، کہ نہیں تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو، میرے لیے نہ تم فائدہ کر سکتے ہو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اور پھر اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارا پہلا انسان، پہلے انسان کون تھے؟ آدم علیہ السلام، تمہارا پہلا انسان اور تمہارا آخری بندہ جو اس دنیا میں آئے گا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بندہ جو اس دنیا میں آئے گا، تمام انسان، تمام جنات اس دل کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ پائس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے میرے بندو تم سارے کے سارے بڑے تقوی والے بن گئے ہو، لیٹ سے تم سب کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہو گئے ہیں، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، میری سلطنت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ میری سلطنت بڑھ جائے گی تمہارے تقوی کے ساتھ، what benefit you can do to me، میری سلطنت میں تم کیا اضافہ کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من الملک شیئا، اے لوگو تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک تمام انسان، تمام جنات اس دل کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ فاجر ہے، فاسق ہے۔ لیٹ سے سارے لوگوں کے دل فرعون جیسے ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ما نقص ذلک من الملک شیئا، میری سلطنت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، تم میرا نہ فائدہ کر سکتے ہو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ اتنے غنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری احتیاج ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو اپنے رب کو پکارو، میں تمہاری دعا کو ضرور سنوں گا، قبول کروں گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم الی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں لت سے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ نے اپنے باس سے، اپنے مینیجر سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگ لی، کوئی فیور لے لی، ایک دفعہ تو وہ آپ کو فیور دے دے گا، دوسری بار، تیسری بار، ایک وقت ایسا آئے گا بولے گا یار تم ہر وقت میرے پاس آ جاتے ہو، وائی شوڈ آئی گیو یو سم سارٹ آف فیور، میں تمہیں فیور کیوں دوں؟ تنگ آ جاتے ہیں لوگ، رائٹ، جب آپ بار بار مانگتے ہیں۔ اب یہ حدیث سنیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا شان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیوں دعا نہیں مانگ رہا۔ اور بات سمجھ میں یہ آتی کہ دیکھیں بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ بندے کی کیا حیثیت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ احکم الحاکمین ہیں، جو کہ رب العرش العظیم ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں حقیقی، پھر بھی اگر بندہ تکبر کرے، غرور کرے کہ مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوں گے۔ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اور اسی حوالے سے کہ دیکھیں ہمارا دین بڑا کمال کا دین ہے برادرز، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے ہماری زندگی کا مگر ہمارا دین اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور جب ہم نے دعا کی بات کی ہے، اس کے بھی ضوابط ہیں، شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں کہ کیا آداب ہیں، کہ کس اخلاق کے ساتھ کن آداب کو آگے رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ بڑے زبردست اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں گفتگو کی ہے، اور
یہ بتایا ہے کہ دعا مانگنے کے کیا ایٹیکیٹس ہیں, کیا آداب ہیں. اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا کتاب, اب آپ دیکھو ہم کرتے کیا ہیں, آج کا نوجوان ایکسکیوز پیش کرتا ہے کہ دیکھیں زمانہ بڑا خراب ہے, دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے, ہم جو موبائلز لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اٹ از ایز اف اٹ از اے پوٹینشیل سن, کہ آپ کے سامنے آل آف اے سڈن ایسی چیز آ جاتی ہے, بولتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے پاپ اپ آ گیا ہے, اور ایک کلک کرنے کی دیری ہے, ایک کلک آپ کرتے ہیں اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اٹ از ایز اف دا سن از جسٹ اے کلک اوے. پہلے تو یہ تھا نا کہ گناہ کرنے کے لیے آپ کو بڑا دور جانا پڑتا تھا, گھر سے نکلنا پڑتا تھا, آج اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج گناہ چل کے آپ کے پاس آتا ہے, گناہ آپ کی پاکٹ میں بھی ہے. دس از اے پوٹینشیل سن. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موبائل حرام ہے, آپ اس کا بالکل یوز کرنا اس کو چھوڑ دیں, آپ اس کو یوز ہی نہ کریں. نو, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس ٹول کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. چھری حرام نہیں ہے, چھری سے آپ ویجیٹیبلز بھی کٹ کر سکتے ہیں, اور چھری سے کسی کا مرڈر بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چھری حرام ہے, چھری اس کو آپ یوز ہی نہ کرو. نو, سملرلی دا موبائل اٹ از آلسو اے ٹول. وہ بھی ٹول ہے, آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جہاں پہ آپ یہ کہتے ہو نا کہ گناہ صرف ایک کلک کی دوری پہ ہے, یو نو دا سن از جسٹ اے کلک اوے, میں کہتا ہوں یو ہیو ٹو ٹرن دا ٹیبلز. دا نالج از آلسو جسٹ اے کلک اوے. کبھی بھی زندگی میں, ہیومن ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ آج آپ کے موبائل میں, آپ کو پتہ ہے احادیث کا مجموعہ ہے. صحیح بخاری آپ پڑھنا چاہتے ہیں, صحیح مسلم پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی حدیث سرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ تفسیر ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تفسیر ابن کثیر ہیں اور مختلف احادیث ہیں, تفاسیر ہیں, امام طبری کی آپ تفسیر ڈھونڈنا چاہتے ہیں, آپ کے موبائل پہ اویلیبل ہے. آپ صحابہ اکرام کی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی موبائل, اٹ از جسٹ اے کلک اوے. اور اس وقت کو آپ یاد کرو, ہمارے جو ائمہ کرام تھے, ہمارے بزرگ تھے, ایک حدیث جاننے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے, اور وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے, اور یعنی وہ مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا وہاں پہ جب پہنچے, دستک دی, پتہ چلا کہ جس حدیث کے حوالے سے وہ وہاں پہ آئے ہیں وہ ان صاحب کو بھی نہیں پتا, اور ویسے ہی وہ واپس لوٹ جاتے, یعنی ان کے مہینے گزر جاتے, اور جس حدیث کے لیے گئے ہیں وہ سنگل حدیث وہ بھی ان کو نہیں مل پائی. تو آپ مجھے بتائیں آج علم کا حاصل کرنا آسان ہے کہ نہیں پھر؟ اور اگر حدیث یا قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے, اور اگر ہم نہیں کرتے تو پکڑ بھی زیادہ ہوگی, رائٹ؟ تو اب دیکھیں ابن القیم رحمہ اللہ, جو کتاب میں نے آپ کے سامنے جو بتائی الجواب الکافی, اس کا میرے خیال سے ترجمہ ٹرانسلیشن بھی آ چکی ہوگی. اب ان شیخ نے کیا کیا ہے, دعا کے حوالے سے جو بھی آیات ہیں ان کا جو ہے ریفرنس لیا ہے, آیات کو کوٹ کیا ہے, پلس جو بھی احادیث ہیں, جو اقوال ہیں, اتنی محنت کرنے کے بعد نہ جانے کتنی احادیث پڑھی ہوں گی, کیا ریسرچ کی ہوگی, اور پورا ریسرچ کرنے کے بعد ایک کتاب کی شکل میں, ایک بک فارم میں ہمارے لیے, ہمارے سامنے رکھ دی کہ اے بندو یہ نچوڑ ہے, اب تو کم از کم پڑھ لو. تو ہمارے لیے دین کا علم اتنا آسان بنا دیا گیا ہے. the only problem is me, میں خود بیریئر ہوں, میں پہلا سٹیپ نہیں لے رہا دین کے حوالے سے علم کو گین کرنے کے لیے, just to gain and attain knowledge. تو الحمدللہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کچھ ہمیں پوائنٹس بتائے ہیں کہ کیا کنڈیشنز ہیں, اگر ہم ان کنڈیشنز پہ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی. that دعا will not be rejected. اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پاسبل ہو سکے ٹرائی ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن. بلٹ پوائنٹس میں عموماً یہ جو ہے بار بار ریمائنڈ کرواتا ہوں, تاکہ انشاءاللہ یہ آپ کو یاد بھی رہے گا, اور آپ کل انشاءاللہ کسی کے سامنے بولنے والے بھی بن سکیں گے, جی یہ میں نے پڑھا ہے, اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے آگے ڈیلیور کرنا وہ بھی آسان ہو جائے گا. سو پوائنٹ نمبر 1 which he discussed is قلب کا حاضر ہونا, دل کا حاضر ہونا, حضور القلب.
کہتے یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب انسان دعا مانگ رہا ہو اس کی زبان تو ہل رہی ہے، زبان تو حرکت کر رہی ہے لیکن دل کہیں اور بزی ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان تو بڑی زبردست دعا ادا کر رہی ہے لیکن آپ کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ کی زبان اور آپ کا دل الائن ہونا چاہیے، جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے آپ کا دل بھی اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، الائن ہو۔ اور اس حوالے سے حدیث وہ لے کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دیکھو اے لوگو اللہ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَّهُ، دیکھو غور سے سنو، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس کا دل غافل ہوتا ہے، کہ زبان تو بڑے اچھے الفاظ ادا کر رہی ہے لیکن دل کہیں اور جو ہے ڈوبا ہوا ہے، کسی اور چیز کی طرف مائل ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس کو مینیجر سے کوئی چیز چاہیے، کوئی فیور چاہیے۔ اب وہ ہو سکتا ہے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے مینیجر کو تو جو ہے پھسلا سکتا ہے، اپنی بات منوا سکتا ہے، مینیجر کو تو نہیں پتا اس بندے کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ وہ دلوں کے راز تک جانتی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں، اس بندے کے دل میں کیا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو اپنے دل کو بھی پریزنٹ رکھنا ہے، ایبسنٹ نہیں کرنا، اپنے دل کو بھی پریزنٹ کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ So point number 2 is there are 6 occasions where Allah subhanahu wa ta'ala accepts the dua۔ 6 ایسے اوقات ہیں جب بندہ اس ٹائم دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ اس میں سے ہم انشاءاللہ پوائنٹ وائز اس کو لے کے چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، دی لاسٹ آورز آف دا نائٹ، رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور بڑی کمال کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ینزل اللہ کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ینزل اللہ کل لیلۃ الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر رات ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، حل من سائل فأعطی، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کا میں جواب دوں، حل من تائب اتوب له، ہے کوئی توبہ کا طلبگار جس کی توبہ کو میں قبول کروں، حل من مستغفر اغفر له، ہے کوئی بخشش کا طلبگار اس کو میں بخشوں۔ ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ الغنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بخشوں، میں اپنے بندوں کو عطا کروں۔ اور وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، ہم نے ایکچولی کور بہت زیادہ کرنا ہے، ٹائم جو ہے آگے نہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے خزانے ہیں، اسی حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألۃ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، تمام انسان جو قیامت تک آئیں گے، تمام جنات ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے مانگنا شروع کرو، مجھ سے مانگنا شروع کرو۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا چاہیے، لیٹس سے somebody would say کہ جی میرے پاس بہت بڑا پیلس ہونا چاہیے، میرے پاس یہ لگژری کار ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ جی سارے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں میرے لیے۔ We have ambitions
ہر بندے کی اپنی ڈیزائر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ اپنی ڈیزائر کو ظاہر کرے اور مانگنا شروع کرے. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَةً, میں ہر بندے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو عطا کروں گا. اور میرے خزانوں میں کتنی کمی ہوگی؟ صرف اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سمندر میں ہوتی ہے جب کسی سوئی کو ڈبویا جاتا ہے سمندر کے اندر, تو جو پانی کم ہوتا ہے, جتنا پانی سوئی لے کے آتی ہے اپنے ساتھ, میرے خزانوں میں صرف اتنی کمی ہوگی. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہر رات نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کا طلبگار جو مجھ سے توبہ کرنا چاہتا ہے کوئی گناہ گار جس کے گناہوں کو میں بخش دوں. تو ہمیں اس ٹائم کو اویل کرنا چاہیے. اگر سوئے ہوتے ہیں تو اپنا الارم جو آپ فجر کے لیے انشاءاللہ اٹھتے ہیں, تھوڑا سا پہلے اٹھنے کی کوشش کریں. 15 منٹس, 20 منٹس, ہاف این آور, اور اس پر کنسسٹنسی کے ساتھ انشاءاللہ 1 مہینے 2 مہینے انشاءاللہ کنسسٹنٹ رہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اب میں کنسسٹنٹ ہو چکا ہوں, اور آپ دیکھیے گا آئی کین ایشور یو, جب آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نا, اللہ اکبر, جو اس کی لذت ہے, دنیا کے سارے خزانے جمع ہو جائیں, اس لذت کو آپ خرید نہیں سکتے. پھر آپ چاہیں گے اے اللہ میری دعائیں تو آدھی رہ گئیں, میں تو کچھ مانگ ہی نہیں پایا. آپ پھر اپنا الارم پیچھے لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی لذت عطا فرما, اور ایک بار لذت آ جائے تو وہ لذت جائے نہ ہماری زندگیوں سے. تو اس ٹائم کو انشاءاللہ اویل کریں کہ راتوں کو اٹھیں, اپنا سکیجول ایسا بنائیں کہ اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں, آپ نے مجھے اٹھانا ہے. اے اللہ میں بڑا بے بس ہوں, کمزور ہوں, آپ میرے پروٹیکٹر ہیں, آپ میرے محافظ ہیں, آپ میرے ولی ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایسے بھی بات سننے کو ملتی, آپ الارم نہیں بھی لگائیں گے, آپ کی نیت اتنی پکی ہوگی کہ آپ کی جاگ کھلے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ولی ہیں, دوست ہیں ایمان والوں کے. سو پوائنٹ نمبر 2 از, ابن القیم رحمہ اللہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس, کہتا ہے ان المؤذنین یفضلوننا بآذانہم, کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو مؤذن ہیں یہ تو ہم سے آگے نکل گئے, یہ تو اذان دیتے ہیں, اور اذان دینا بہت بلیسنگز ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ جو مؤذن ہیں یہ تو ہم سے بڑے آگے نکل گئے ہیں خیر میں. اب دیکھیں یہ ہمارے جو بزرگ تھے, یہ ان کی آپ یہ کہہ لیں سچویشن تھی کہ وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے, ہم کیسے ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں نیکی میں. تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں قل کما یقولون, اے بندے دیکھو جیسے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے, جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو تم ریپیٹ کرو, اللہ اکبر اللہ اکبر, یو ریپیٹ دا سیم اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ, حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انتہیت فَسَلْ تُعْطَى, جب مؤذن اپنی اذان ختم کر دیتا ہے اور تم نے ریپیٹ کر دیا جو مؤذن نے کہا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل ریپیٹ کرنا ہے. نمبر 2 درود شریف پڑھنا ہے, درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد اینڈ تک. اور اس کے بعد آپ نے اذان کی بعد کی جو دعا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ اینڈ تک, وہ آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. سو دس از دا رائٹ مومنٹ ٹو آسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا یہ وقت ہوتا ہے. تو پوائنٹ نمبر 2 از عند الاذان, جب مؤذن اذان دے دیتا ہے تو اس ٹائم کو بھی آپ اویل کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اینڈ پوائنٹ نمبر 3 از بین الاذان والاقامہ, رسول اللہ کی حدیث ہے کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ, کہ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان کی جاتی ہے
اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے. تو اس ٹائم کو بھی انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں, کیپٹلائز کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں. اینڈ پوائنٹ نمبر 4 از جو ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نمازیں, اس میں کرنا کیا ہے آپ نے. لیٹس سے آپ نے وضو کیا, آپ نے نماز پڑھنا شروع کی, آپ قیام میں ہیں, اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سجدہ کرتے ہیں, التحیات ہے, آپ نے پھر تشہد میں گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کا جو وقت ہے, یہ جو تھوڑا سا وقت ہے, اس کو آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے. جو دعائیں آپ کو آتی ہیں یا آپ مانگنا چاہتے ہیں, آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا ہی زبردست وقت ہوتا ہے یہ. فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ باوضو ہوتے ہیں, آپ پاک ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں, آپ نے تکبیر کی ہے اللہ تعالیٰ کو فکبر, اللہ تعالیٰ کی آپ نے تکبیر بیان کی ہے, بڑائی بیان کی ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین, اور اس کے بعد آپ نے سبحان ربی العظیم, اس میں بھی رکوع میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور تسبیح بیان کی ہے. اور اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا ہے. پھر آپ جب التحیات میں گئے ہیں, جب آپ بیٹھے ہیں, آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات, آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے. اور اس کے بعد آپ نے عہد کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ عہد ہے. اور اس کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھا ہے. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور کوشش کریں کہ عربی میں دعائیں سیکھنے کی کوشش کریں. ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, بڑی کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن جب عربی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں, دعائیں سیکھیں, بڑی کمال کی مسنون دعائیں ہیں, انشاءاللہ ان کو آپ یاد کریں. اور یہاں پہ ایک سائیڈ نوٹ یہ بھی ہے کہ لیٹ سے اگر آپ کو یاد نہیں ہیں تو آپ کے لیے جو بھی لینگویج کنوینئنٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیٹ سے اٹ از اردو, انگلش, پشتو, جو بھی آپ کے لیے لینگویج آسان ہے انشاءاللہ اس پہ آپ دعا کریں. لیکن پریفریبل یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ عربک لینگویج میں دعا کریں. تو رسول اللہ نے یہی فرمایا ثم لتخیر من الدعاء ما شئت, جب آپ تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لو تو سلام سے پہلے جو دعا مانگنا چاہتے ہو دعا کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے. تو ابھی تک 4 اوکیزنز ہو چکے ہیں الحمدللہ. نمبر 5 از یوم الجمعہ, جمعے کے دن آپ دعا کریں. اور اس میں اسکالرز نے مزید اس کو جو ہے 2 وقتوں میں اس کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک وقت یہ ہے, اور رسول اللہ کی حدیث ہے, کہ جب امام جو خطیب ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, جب وہ منبر پہ چڑھتے ہیں, صعود الامام الی تقد الصلاۃ, یعنی جب جو امام ہیں منبر پہ چڑھنے لگے ہیں اس وقت سے لے کے جب تک وہ جمعے کی نماز پڑھا نہیں لیتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ نہیں دیتے. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا, وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا, کہ فیہا ساعہ, اس میں بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں. اور وہ کیا وقت ہے کہ دیکھیں جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کرتے ہیں نا, تب تو ممانعت ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے, آپ نے خاموشی سے دھیان سے خطبہ سننا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ آپ دعا کریں. اور اس کے بعد جب امام صاحب جمعے کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہی بات جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ لیں التحیات میں, سلام پھیرنے سے پہلے انشاءاللہ جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے, قبول کریں گے. تو ایک تو جمعے کے دن یہ وقت بتایا گیا ہے, اور دوسرا وقت کیا ہے کہ ساعۃ الاخیرہ من العصر الی المغرب, کہ عصر کے وقت سے لے کے جب عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے مغرب کے وقت تک, جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی تب آپ دعا کریں. اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے عصر کی, تو نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مناجات کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی. تو یہ بھی بڑا کمال کا وقت ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. تو اوور آل ابھی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں
پہلا تو ہم نے دیکھا کہ حضور القلب، کہ آپ کا دل حاضر ہونا چاہیے دعا کے وقت. نمبر 2 ایسے جو 6 اوقات ہیں، 6 اوکیزنز ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. اینڈ پوائنٹ نمبر 3 از یو ہیو ٹو میک دعا ود ہیوملٹی، خشیت کے ساتھ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شان کے حوالے سے بتایا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انہم یسارعون فی الخیرات، میرے جو انبیاء تھے وہ نیکی کی طرف جلدی مچایا کرتے تھے. یسارعون، جلدی مچایا کرتے تھے. یدعوننا رہبا و رغبا، اور ہمیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ خشیت رکھا کرتے تھے، خشیت کے ساتھ ہمیں پکارا کرتے تھے. اور اس کو آپ ایسے سمجھیں، ون آف مائی اسکالرز جو میرے شیخ بڑی زبردست مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ آپ سفر کر رہے ہیں، کشتی میں جا رہے ہیں، اور سمندر میں جاتے جاتے آپ اکیلے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ طوفان آ جاتا ہے اور لہریں یہاں سے بھی آ رہی ہیں، وہاں سے بھی آ رہی ہے، اور آپ کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، اور اب آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا. اینڈ یو آر ہولڈنگ آن ٹو اے لاگ، ایک لکڑی کا پیس ہے جس کے اوپر آپ جو ہے سہارا لیے ہوئے ہیں، اور ویوز ہر طرف سے آ رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس پرٹیکولر اوکیزن میں آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکاریں گے؟ یا رب بچا لے، اے اللہ پلیز سیو می. تو اس خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جیسے آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پرٹیکولر مومنٹ پہ آپ دعا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہمیں آج بہت زیادہ ضرورت ہے. آج جو ویوز آ رہی ہیں فتنوں کی، ڈاؤٹس کی، ڈیزائرز کی، آج ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پروٹیکشن مانگے. اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھ. ایک فتنہ آتا ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ سامنے آ جاتا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے، اور ہمیں گڑ گڑا کے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی آپ جان لیں کہ دیکھیں، دعا کی جب بات ہوتی ہے نا، دعا پڑھنے کو دعا نہیں کہتے. دعا پڑھنا کچھ اور ہے، دعا مانگنا کچھ اور ہے. دعا کیفیت کا نام ہے. آپ کبھی نوٹ کریں گے جب آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، آپ نے کبھی اس کے فیشل ایکسپریشنز نوٹ کیے ہیں؟ اور پھر آپ کو اتنا ترس آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار ہی ڈیزروز اٹ. آپ پھر اس کو جا کے اس کو ہیلپ بھی کرتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ وہ آ کے کتابی شکل میں دعا پڑھنے لگ جائے، آپ بولیں گے یہ رٹا مار رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے یہ؟ آپ بولیں گے امین یہ مانگ کیسے رہا ہے؟ تو ہمارا بھی انفارچونیٹلی حال یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا پڑھتے تو ہیں، دعا یاد کر لیتے ہیں، لیکن دعا مانگتے نہیں ہیں. دعا مانگنا کچھ اور ہے کہ آپ کی کیفیت ہو، آپ کی گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دیکھیں ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر ہم ایک سٹیپ نہیں لے سکتے، اپنا ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم ابھی یہ چائے کا کپ پئیں گے، لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملا، چائے کا کپ ویسے ہی پڑا رہ گیا وہاں پہ. کتنے ہی لوگ ہیں وہ سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں اگلا سانس آئے گا، اگلا سانس ان کو نہیں آیا. ہمیں ہر سانس اپنے رب کی ضرورت ہے. تو اپنی جتنی ہمیں حیثیت کا پتہ ہوگا نا، اور جتنا ہمیں رب العالمین کے بارے میں پتہ ہوگا، اتنا ہی ہم ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے. اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ پکاریں. اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا، رونے والی شکل تو کم از کم بنا لو. اے اللہ مجھے بچا لے. اور دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں کہ آج کل کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے کوئی پرابلمز نہیں ہیں. وی آر انٹو پرابلمز. جو ہم لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ جو ڈسکس کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے رب کے ساتھ تو ڈسکس کریں. اور جو مزہ اپنے رب کے ساتھ ڈسکس کرنے کا ہے، آپ کو کہیں اور وہ مزہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی بگڑی ہوئی اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں. اے اللہ مجھے یہ پرابلم ہے، اے اللہ یہ پرابلم ہے، آپ کے علاوہ میں کس دروازے کا، کون سا دروازہ کھٹکاؤں میں؟ اے اللہ آپ ہی ہیں جو مجھے اس پرابلم سے باہر نکال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بات کریں، کھل کے بات کریں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے سننا چاہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں. تو یہ ہمیں جو ہے اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے. اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور کبھی بھی ہم جلدی نہ مچائیں. We don't have to be hasty when we ask اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا تب تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں میسیجز چیک کر رہا تھا اور ایک میسیج سامنے آیا جس میں بھائی بتا رہے تھے کہ میں 2-3 مہینے سے دعائیں مانگ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہے. اور پھر مجھے خیال آیا جب میری دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے, وائی ایم آئی آسکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دا فرسٹ پلیس, میں کیوں دعا مانگ رہا ہوں, اور میرا ابھی دل بھی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا. اللہ المستعان. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ہیسٹی when it comes to دعا. تو یہی رسول اللہ فرماتے ہیں یعنی وہ بندہ کیا کہتا ہے, قد دعوت ربی, میں نے اپنے رب کو پکارا ہے, فلم یستجب لی, اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میرا رب میری دعائیں نہیں سنتا. دیکھیں ایشو پتہ کیا ہے, ہم دین سے بڑے دور ہیں برادرز. اگر ہم نے دین پڑھا ہوتا, دین کو سمجھا ہوتا, تو آج ہماری وہ کیفیت نہ ہوتی جو آج ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے, اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں بس اس سے فرما دیتے ہیں ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ جو ہمیں واقعات سناتے ہیں قرآن مجید میں, ان کا مقصد ہے. ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری زندگی دعا کرتے رہے رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور جب بڑھاپے کو پہنچ گئے فرشتے آتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں نیک بیٹے کی, اسحاق علیہ السلام کی. سارہ علیہ السلام جب یہ سنتی ہیں وہ تعجب کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد کیسی ہو سکتی ہیں کہ میں بھی بوڑھی ہوں, بانجھ ہوں, اور میرے میاں میرے ہسبینڈ وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. کہ یار لاجیکلی مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ایسا ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے. اور پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کا واقعہ. اب دیکھیں زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں, قال رب انی وہن العظم منی, اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, واشتعل الرأس شیبا, اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے سارے بال سفید ہو چکے ہیں. زکریا علیہ السلام ساری زندگی اولاد کی دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ساری زندگی دعا کی نا. اب ان کی کیا کیفیت ہے, بوڑھے ہو چکے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں, وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اے اللہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا. انبیاء بڑی دعائیں کرتے ہیں, بڑے آپٹیمسٹک ہوتے ہیں, اور مسلمان ایمان والا آپٹیمسٹک ہوتا ہے. اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر پلان میں بہتری ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں مجھے یہ کب چیز عطا کرنی چاہیے اور کب یہ چیز جو ہے مجھے اس سے روکے رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں آپ کو. اتنا آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں, دعا کرنے کا انداز کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی فرشتوں کے ذریعے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا یحییٰ علیہ السلام. تو زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام, میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے, وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ, میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں. اب جواب آتا ہے, فرشتے کیا کہتے ہیں, قال کذالک قال ربک هو علی ہین, ایسا ہی ہوگا اور آپ کے رب کے لیے بہت آسان ہے. اور پھر کیا جواب آتا ہے, وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلِ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, اے زکریا ہم نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا اور آپ کوئی شے نہیں تھے. You were nothing, آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. جب ہم نے آپ کو پیدا کیا out of nothing, تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم آپ کو اولاد عطا نہ کر پائیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے
کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جڑا رہے. اب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا تھا نا کہ 2 قافلوں میں سے میں ایک جو ہے رسول اللہ آپ کو فتح ضرور نصیب کروں گا. ایک جو قافلہ جا رہا تھا مال لے کے, اور دوسرا جو ہے وہ جو فوج آ رہی تھی مکہ سے. حالانکہ رسول اللہ کو پتہ ہے کہ وکٹری بلونگس ٹو اس, لیکن ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ غزوہ بدر سے ایک رات پہلے رسول اللہ ساری رات دعا مانگتے رہے, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھ مبارک اتنے اونچی ہیں کہ ان کی جو چادر تھی وہ نیچے گر جاتی ہے. اور ابو بکر کہتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, یا رسول اللہ آپ مشقت کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آلریڈی بشارت دے دی ہے. تو انبیاء بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں, اور ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب ان کو مشقت آئی, ان کو بیماری آئی, کیا کہتے ہیں, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ میں بیمار ہوں, مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں. اور جمعے کے دن ہم جو سورہ کہف پڑھتے ہیں, اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو جو واقعہ ہے بڑا کمال کا واقعہ, بڑے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. آپ تصور کریں کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ چل تو رہے ہیں لیکن آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا, unless and until I don't tell you myself. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. خضر علیہ السلام جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک لڑکے کو پکڑتے ہیں, اس کو قتل کر دیتے ہیں. What if you were there with خضر علیہ السلام at that time? آپ کیا کہتے؟ آپ ججمنٹ پاس کرتے کہ یہ کیا ظالمانہ رویہ, یہ ایک معصوم بچے کی جان لے لی ہے. موسیٰ علیہ السلام بٹ نیچرل وہ کہتے ہیں اے خضر آپ نے یہ کیا کیا ہے, ایک معصوم بچے کی جان لے لی ہے. تو ایونچولی خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ہی علم دیا گیا تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا. خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا بیٹا تھا, جن پیرنٹس کا بیٹا میں نے ابھی قتل کیا ہے, اس نے بڑے ہو کے نافرمان بننا تھا, اس نے کافر بن جانا تھا, اور اس کے کفر کی وجہ سے یہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا. اسی لیے اس کو قتل کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ اس بیٹے کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا, اور وہ صالح ہوگا, پائس ہوگا, نیکوکار ہوگا. اب دیکھیں اس میں عجیب ایک معاملہ ہے. اسکالرز میں یہ کنسنسس ہے, اجماع ہے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں. اب یہ بچہ نابالغ تھا, اس کا جو قتل کیا گیا یہ کہاں پہ گیا؟ جنت میں گیا. اگر اس بچے کے پیرنٹس نے صبر کیا ہو اور کہا قدر اللہ وما شاء فعل انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال تھا اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بیٹا بھی عطا فرمایا, تو یہ بھی جو فیملی ہے اینڈ میں جنت میں ملتی کہ نہیں ملتی؟ ہیپی فیملی, رائٹ؟ واٹ ایف پیرنٹس سے کہتے ہائے ہائے ہمارا بچہ, کیا ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. اب دیکھیں دس از دی ڈیوائن ڈکری آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے, ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے, اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بڑی محبوب ہے تم پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. اور آج سبحان اللہ ریسنٹلی میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جی آج کل نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں, اینڈ موسٹلی جو مجھے پرابلمز جو شیئر کی گئی اس میں سے ٹاپ 3 میں کہتا ہوں. ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں, ترسے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, شادی نہیں ہوتی, جی ماں باپ راضی نہیں ہیں, ابھی میں پڑھ رہا ہوں پڑھائی ختم نہیں ہوئی. اور ایسا بھی نوجوان آپ کو ملتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اس کو تہجدوں میں مانگا ہے, تہجدوں کی نماز کر کر کے میں نے اس کو مانگا ہے, لیکن پھر بھی کیا یہ اذیت کافی نہیں تھی کہ
اس کی میری شادی چلو نہیں ہوئی، کسی اور کے ساتھ تو کم از کم نہ ہوتی، کیا یہ ٹیسٹ کافی نہیں تھا میرے لیے؟ چلو اچھا شادی بھی ہو گئی، پھر نیوز بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہو گیا، میں کیسے برداشت کروں؟ اور تباہی تو تب ہوتی ہے جب وہ بیٹا بڑا ہو اور آپ کو ماموں کہہ دے، ماما نے کہا ہے کہ بیٹا یہ آپ کے ماموں ہیں۔ دیکھیں میرا یہ سوال ہے ایسے نوجوانوں سے کہ دیکھیں کیا ایک ہی لڑکی ہے پوری دنیا میں؟ قدر اللہ و ما شاء فعل، نہیں ہوا تو انشاءاللہ کوئی اور پسند کر لیں، جو چیز چلے گی اس پہ آپ اگر مایوسی اور رونا اور ڈپریشن جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور اب اس ساتھ کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے، I mean please there are many things to do انشاءاللہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہو لیکن اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے جو آپ ناپسند کرتے ہیں اس میں آپ کی خیر ہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے۔ اینڈ another point کہ اللہ تعالیٰ کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکاریں۔ دیکھیں جو کوٹ ان کوٹ تھوڑا بہت جو دین سیکھ جاتے ہیں نا، وہ سمجھے بیٹھتے ہیں کہ دین تو ہم جانتے ہیں، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے دین کہتے کسے ہیں۔ اور بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کچھ بھائی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو فلاں چیز کے بارے میں بتایا، وہ میری بات سن نہیں رہا، میں کیا کروں؟ مارنا شروع کر دیں، کیا کر سکتے ہیں؟ صبر کریں انشاءاللہ۔ انبیاء کا یہی طریقہ ہے، رائٹ؟ انبیاء اکرام کو بھی سننا پڑا تھا کہ کیا کچھ نہیں ان کو ٹائٹل دیے گئے، مجنون، ساحر، کذاب، تو انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، اپنی دعوت انہوں نے ختم نہیں کی۔ تو سملرلی واٹ وی ہیو ٹو ڈو از اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہیں، اور اپنے بھائی کو کبھی بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں کہ شاید ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ اور حقیقت یہی ہے، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر تعمیر کرو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، اے میرے رب، آپ ہم سے یہ قبول کر لیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، وہیب بن ورد رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی فبکا، وہ رونے لگ گئے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، تو کہتے ہیں خلیل الرحمن یبنی بیت الرحمن وبامر الرحمن ویخاف اللہ یقبل۔ خلیل الرحمن کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کہتے ہیں خلیل الرحمن، اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، یبنی بیت الرحمن، اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں، وبامر الرحمن، اور اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، وَيَخَافُ اللہ يُقْبِلْ، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ شاید مجھ سے یہ قبول نہ کیا جائے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب آپ ہم سے یہ قبول کر لیں۔ تو ہمیں ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کبھی بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم نے اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، روزے رکھ لیے ہیں، اور میں ہر لحاظ سے اسلام پہ چل رہا ہوں، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ جی میں کوئی اپر کلاس میں چلا گیا ہوں۔ نو، یو ہیو ٹو بی ہمبل۔ آپ کو جو ہے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آداب کی طرف آتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ نے کچھ آداب کا ذکر کیا ہے، یہ شرط نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن یہ آداب میں سے ہیں کہ جب آپ دعا کریں تو قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیں، جب آپ دعا کریں تو قبلے کی طرف اپنا منہ کر لیں۔ نمبر 2، طہارت کے ساتھ آپ دعا کریں، وضو کر لیں، باوضو ہو کے آپ دعا کریں۔ نمبر 3، جب آپ دعا کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے دعا کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان ربکم حی کریم،
اے لوگو تمہارے رب با حیا ہیں اور بڑے کریم ہیں، یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدی ان یردہما صفرا، تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ کوئی شخص ہاتھ اٹھائے اور تمہارا رب اس ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹاتے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان کی لائق نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور جب بھی آپ دعا کریں، ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور فوراً ہی اپنی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے لگ گیا کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما دیں، مجھے یہ عطا فرما دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلدی مچائی ہے، اور پھر انسٹرکشن دی کہ جب بھی تم دعا کیا کرو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی حمد سے ریلیٹڈ الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہ ادا کرو۔ اس کے بعد درود پڑھو اور پھر اپنی جو حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو اور دعا کرو، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ another point، اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہی تمام اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تم نے اللہ کہہ کے پکارنا ہے یا رحمان کہہ کے پکارنا ہے، تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اور اس میں ٹپ یہ ہے مثال کے طور پہ، اگر آپ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو الرزاق کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ آپ توبہ کے طلبگار ہیں، آپ توبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، التواب کر کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور کیا اس نے نماز میں، جب اس نے نماز پڑھ لی، دعا مانگی، کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور پھر کہتا کیا ہے؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ جب رسول اللہ نے اس شخص کو سنا کہ یہ الفاظ کہہ کے پکار رہا ہے تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سألت اللہ باسمہ الاعظم، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے جو عظیم نام ہیں یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو اسی لیے اپنے دعاؤں میں یا حی یا قیوم کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اور کوئکلی آگے چلتے ہیں، دعا کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں، یہ بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آداب میں سے ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور وی آر موونگ ٹو اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بعد میں رکھیں، پہلے توبہ استغفار کریں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کیف ترجو الاجابہ، کہ تم دعا کی ایکسیپٹنس کیسے تم ایزیوم کرتے ہو کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی، وقد سددت طرقها بالمعاصی، حالانکہ تم نے اپنی دعا کو بلاک کیا ہوا ہے اپنے گناہوں سے، کہ تمہارے گناہ بیریئر بنتے ہیں، تمہاری دعا کو آگے جانے نہیں دیتے۔ اور ایک حدیث ہے، بہت پاورفل حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا، وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ حج کا سفر جو ہے، حج کے سفر پہ ہے، اشعث اغبر۔ اور سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کیا تھی؟ یہ سفر میں ہے۔ نمبر 2، یہ ہیومینٹی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2 کہ یہ ہمبل ہے۔ نمبر 3، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، اور کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب۔ 4 کنڈیشنز ہیں
کہ یہ کنڈیشنز جب ہوتی ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. لمبا سفر میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اور یہ بندہ ہمبلڈ ہے, عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب, تکرار کرتا ہے اے اللہ اے اللہ. اور آگے سنیے گا, دیٹ از اسکیری. رسول اللہ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام, اس کا کھانا حرام کا, وَمَشْرَبُهُ حرام, اس کا پینا حرام کا, وَمَلْبَسُهُ حرام, اس کا پہنا ہوا حرام کا, وَغُذِّي بِالْحَرام, اس کی جو نورشمنٹ ہوئی ہے, اس کا یہ جو پلا بڑا ہے وہ حرام کا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ اب دیکھیں گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے, یہ ریپرکشنز ہیں. تو گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے, گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں. اور اس حوالے سے جب ہم نے توبہ استغفار کی بات کی ہے کہ جو آپ نے دعا کرنی ہے اس سے پہلے سید الاستغفار پڑھ لیں, اور اگر جس کو نہیں آتا سید الاستغفار سیکھے اور ترجمے کے ساتھ سیکھے, کیونکہ جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا نا, وہ جو فیلنگز جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو فیلنگز بنے گی, تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کرنے میں, اپنا بانڈ سٹرونگ کرنے میں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. میں ایک بار انشاءاللہ ایک رف ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سید الاستغفار, اللہم انت ربی لا الہ الا انت, اے اللہ آپ میرے رب ہیں, آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. خلقتنی وانا عبدک, آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں. وعلی عہدک ووعدک ما استطعت, اور میں آپ کے عہد اور آپ کے وعدے پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اور آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. آپ جب اتحیات میں جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ عہد ہے, یہ کانٹریکٹ ہے جو بار بار آپ رینیو کرتے ہیں کہ اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس عہد پہ جمع رہوں, ڈٹا رہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ, اور میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا ہے, میں آپ کی پناہ کی طرف آتا ہوں. وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ, اور میں یہ مانتا ہوں, ایگری کرتا ہوں کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ آپ ہی کی عطا کر دیں. میری کوئی بہادری نہیں ہے, یہ آپ ہی نے مجھے عطا کیا ہے. anything and everything I have is from you یا اللہ. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي, اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں, میں نے بڑے گناہ کیے ہیں. فَاغْفِرْ لِي, اے اللہ بس آپ مجھے معاف کر دیں. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, بخش سکتا ہے. تو یہ جب آپ سید الاستغفار پڑھیں گے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی دعا کریں اور دعا آپ کی قبول کی جائے گی. اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے بنی اسرائیل کا, بڑا عجیب واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں ایک میدان کی طرف تاکہ بارش کی دعا کی جائے. بارش کی حاجت ہوتی ہے, تو 70,000 لوگ ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو جب ایک میدان میں پہنچتے ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ they were partial clouds, scattered ہوتے ہیں clouds. موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرنے کے لیے, جب دعا ختم کر لیتے ہیں جو تھوڑے بہت کلاؤڈز ہوتے ہیں, بادل ہوتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں, کیونکہ جب انبیاء دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے, قبول کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی ما عوتنی ھذا, یہ کیا ہوا ہے اے میرے رب, I was expecting you to send the rain, آپ بارش برساتے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, یا موسیٰ ان فیکم رجلا عصانی 40 سنہ, اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال میری نافرمانی کی ہے. وَأَنِّي لَا أَسْقِيكُمْ مَا كَانَ فِيكُمْ هَذَا الرَّجُلُ, اور میں تب تک بارش نہیں برساؤں گا جب تک یہ بندہ تمہارے درمیان ہے. کتنے لوگ تھے ٹوٹل؟ 70,000. کتنے گناہ گار ہیں؟
ایک گناہ گار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا. آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ بارش نہیں اللہ تعالیٰ برسا رہے, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو گناہ گار ہے, جس نے میری نافرمانی کی ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بارش اسی لیے روکی گئی ہے کیونکہ ہم میں سے ایک گناہ گار ہے. اپنے آپ کو پیش کرو اور سامنے آ جاؤ. یا من عصیت اللہ اخرج, اے وہ شخص جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے باہر آ جاؤ. اتق اللہ فی امتک, اپنی امت کے بارے میں ڈرو, تمہاری وجہ سے بارش نہیں برسائی جا رہی. اب وہ جو گناہ گار ہوتا ہے نا, ہی از دیئر, اب وہ ہلتا نہیں اپنی جگہ سے. ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے کون نکلتا ہے کون نکلتا ہے, اور یہ گناہ گار ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید ہو سکتا ہے کوئی بندہ باہر آ جائے اور میری بچت ہو جائے, میں بچ جاؤں, لیکن کوئی بندہ باہر نہیں نکلتا. تو جب یہ سچویشن ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام پھر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں باہر آ جاؤ, تمہاری وجہ سے دیکھو کیا سچویشن ہے. اب یہ بندہ کرتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, کہتا کیا ہے, ربی عصیتک 40 سنہ فسترتنی, اے میرے رب میں نے آپ کی 40 سال تک نافرمانی کی اور آپ نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا. آل یوم فتفضحنی, اے اللہ آج آپ مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں. اور یہ کہنے کے ساتھ کہتا ہے یا اللہ یا رب اللہم انی تبت الیک, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اللہم اسقنا فلا تفضحنی, اے اللہ بارش برسا دیں اور آج مجھے شرمندہ نہ کریں سب کے سامنے. اب جب یہ دعا کرتا ہے بارش شروع ہو جاتی ہے. nobody came out. اور موسیٰ علیہ السلام تعجب میں ہیں, لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بارش برسائی جا رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ پہلے اس شخص کی وجہ سے, اس اکیلے شخص کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا, اور اب صرف اس شخص کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے. سارا ولین, وہ اب میرا ولی بن چکا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, اے اللہ یا ربی ارنی ایہ, اے اللہ میں وہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں آسانا فسترنا, جب وہ گناہ گار تھا میری نافرمانی کر رہا تھا میں نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا. افإن تاب الینا فضحنا, اب جب کہ وہ تائب بن چکا ہے, اس نے توبہ کر لی ہے اور وہ میرا ولی بن چکا ہے, do you want me to expose him now? موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اللہ کا ولی کون تھا. تو یہاں سے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہ ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے ہماری دعائیں. اینڈ نمبر 2, اب یہ بندے نے کوئی لمبی چوڑی ریہرسل نہیں کی, سچے دل سے گڑ گڑا کے دعا کی. میں نے کہا تھا نا کہ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے, دعا مانگنے کو دعا کہتے ہیں. کہ بندہ اپنے دل میں گڑ گڑائے, پچھتائے کہ اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر, اللہم انی تبت الیک, اے اللہ میں پلٹتا ہوں آپ کی طرف, میں توبہ کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اب گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اور ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ, with this we'll wind it up. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, اور ہم گناہ گار ہیں. اور ایک شخص کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا مسلمان لیکن گناہ گار تھا, وہ جہنم میں جل رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندے, اگر تجھے میں اس جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے آؤں تو کیا تو اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا؟ اے اللہ میں کروں گا اپنے گناہوں کا اقرار, مجھے بس اس جہنم سے نکال دے. اب یہ بندہ جب یہ بات سنتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں نے اقرار کر لیا, ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے اتنے زیادہ گناہ ہیں اور مجھے دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. تو بندہ کرتا کیا, کہتا ہے اے اللہ میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنتے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے میرے پاس گواہ ہیں. اب بندہ رائٹ لیفٹ دیکھتا ہے, اس کو کہتا ہے یار, یعنی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے اے اللہ مجھے تو یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کی اسکن کو
کہ اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں ذرا تذکرہ شروع کرو کہ اس نے جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں. اب جب اس کی سکن بولنا شروع کرے گی اب یہ ڈر جگہ کہے گا اے اللہ میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں, اے اللہ مجھے بچا لے. کیونکہ اگر چھوٹے گناہ نہیں جو ہے چھپ سکے تو بڑے گناہوں کا کیا جو ہے کیسے میں چھپا سکوں گا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھیں گے کہ اس شخص نے اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے, ہنسیں گے اپنی شان کے مطابق, اور اس بندے کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے اور جنت میں اس شخص کو داخل کر دیا جائے گا. اور جب رسول اللہ یہ حدیث سنا رہے تھے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایسے ہنسے کہ ان کے جو دانت مبارک ہیں وہ ظاہر ہو رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ wants you to admit your sins. humble yourself down. ہم تکبر کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہم آئیں کہ ہم تو بالکل بے گناہ ہیں, ہم نے کبھی گناہ کیے نہیں ہیں. we all are sinners, اور ہمیں کرنا کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں, توبہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جو آج ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وبارک اللہ فیکم. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.